ہمارے انتہائی محترم واجب الاحترام حضرت علامہ محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیرات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اٹھاتے ہوئے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کیجئے گا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا جمال ملک اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ یا نعمت اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ حسین محفل حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس پاک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اور قبلہ محسن اہل سنت الحاج لطیف احمد چشتی رحمہ اللہ تعالی مدفون مکہ، آپ کا بھی سالانہ عرس پاک اور سالانہ ختم پاک، چونکہ ساری زندگی چشتی صاحب قبلہ نے آل پاک طہار سے محبت کی ہے، اتفاق سے ان کا سالانہ ختم بھی امام علی مقام امام حسین کے عرس کے ساتھ ہی متصل ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت منزلت جس طرح کہ آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، تو چند منٹ کے لیے، چونکہ نماز عصر کا ٹائم بھی قریب ہے، تو میں 3-4 احادیث پیش کرتا ہوں۔ اچھا، یہ جو میں کلمات پڑھ رہا تھا آپ سن رہے ہیں کہ وہ نجران سے آئے ہوئے پادری، ان کے اسکالر، ان کے بہت پڑھے لکھے لوگ، چلو وہ ساری بات ہوئی، وہ مان نہیں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دلائل دیے ہیں، وہ مان نہیں رہے۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں، ان سے کہو کہ آؤ ہم مبالغہ کرتے ہیں۔ محققین نے ایک بات کی ہے کہ دیکھو کہ دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اکیلی دعا ہی کافی تھی، دعا تو خالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کر دیں تو اتنی دعا کافی ہے، ساتھ آل کو شامل کیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا عالم یہ ہے کہ خالی سرکار کو خیال آئے، اس طرح دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں تو رب ذوالجلال فرمائے کہ اے محبوب ہم نے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ لیا ہے۔ جی، دعا تو رسول اللہ کی مستجاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ آل پاک طہار کو ساتھ شامل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ محققین نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو، اشاق کو اس بات کی کلیریفیکیشن دی جائے، وضاحت دی جائے کہ یاد رکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب تھی، لیکن یہ بھی یاد رکھو مصطفیٰ کی دعا بھی مستجاب ہے اور مصطفیٰ کے صدقے آل کی دعا بھی مستجاب ہے، آل پاک طہار کی دعا بھی مستجاب ہے۔ اتفاق سے اس بڑے پادری نے، بڑے فادر نے جو جملہ بولا، آج تک جو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، تفسیروں کی زینت بنا ہوا ہے، وہ سب سے بڑے فادر ان کے پادریوں نے کہا کہ یہ جو چہرے میں رسول اللہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، قسم خدا کی اگر انہوں نے بد دعا کر دی، میرا وجدان کہہ رہا ہے جو یہ چہرے حسنین کریمین جو رب ذوالجلال سے مانگیں گے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ جو یہ مانگیں گے مالک ان کو عطا کر دے گا۔
ان کی بد دعا سے بچ جاؤ، ان کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ محققین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل آل کا ذکر کر کے قیامت تک ہمیں آل پاک طاہر کی دعا لینے کے لیے ہمیں سبق دے دیا گیا۔ ہمیں اگلی حدیث پاک سنو ذرا، اس میں بھی سونے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا، پہلی کا نام تو لیا قرآن پاک، فرمایا احدہما الاعظم من الاخر، ایک چیز ان میں بڑی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ محققین شارحین فرماتے ہیں کہ ایک ہی جملے میں، ایک ہی حدیث پاک میں قرآن پاک کا ذکر، اسی جملے میں آل پاک کا ذکر، اس میں مناسبت، حالانکہ جملے الگ ہو سکتے تھے۔ شارح فرماتے ہیں علم نحو اور علم معانی کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک جملے میں ان احباب کو، ان دو چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے جن کا دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے۔ تو سرکار کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک اور میری آل پاک طہار لن یتفرقا، کبھی یہ الگ نہیں ہوں گے۔ جو قرآن پاک کی تعلیم ہے وہی آل پاک طہار کا کردار ہوگا۔ سرکار نے خود فرمایا لن یتفرقا، یہ کبھی الگ نہیں ہو، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی تعلیم کچھ ہو اور آل پاک طہار کی تعلیمات کچھ ہو، آل پاک طہار کا کردار کچھ نہ۔ سرکار نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا لن یتفرقا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ یہ دونوں قرآن پاک بھی اور آل پاک بھی مجھے وہاں حوض کوثر پر آ کے میرے سے ملاقات کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ آل پاک طہار کا کردار ہمیشہ قرآن پاک کے ساتھ رہے گا، ہمیشہ قرآن پاک کے ساتھ رہے گا۔ اگلی حدیث سنو ذرا، سونے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ماسل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، یہ عبارت سنیے تم نے ذرا، ماسل اہل بیتی کا سفینۃ نوح۔ علماء فرماتے ہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا ماسل اہل بیتی کا سفینۃ، یہ نہیں فرمایا ماسل اہل بیتی کا سفینۃ، اگر ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ میری اہل بیت طہار کی مثال کشتی کی مثال ہے، عام کشتی کی مثال ہے، تو عام کشتی کا ذکر نہیں کیا۔ کشتیاں عبور بھی کر جاتی ہیں، کبھی ڈوب بھی جاتی ہیں، ڈوبتی بھی رہتی ہیں، پار بھی لگتی رہتی ہیں۔ سرکار نے کسفینۃ نہیں کہا، کسفینۃ نوح کہا۔ کسفینۃ نوح اس لیے کہا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے بہرحال ہر صورت میں پار لگنا ہے، اسی لیے کشتی نوح کے ساتھ مثال دی ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا، جب اس کشتی نے ہر حال میں پار لگنا ہے تو معنی یہ ہوا کہ جو بھی آل پاک طہار سے محبت کرے گا وہ یقین کر لے کہ ان کی محبت سے اس نے بھی پار لگنا ہے، اس نے بھی پار لگنا ہے، کیونکہ سرکار نے اس کی نسبت، اس کی اضافت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے، عام کشتی کی بات نہیں کی۔ کہ سفینۃ نوح، محققین فرماتے ہیں تم نے تفسیر میں دیکھا نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے بہرحال پار لگنا ہے، ہر حال میں پار لگنا ہے۔ اس نے پار لگنا ہے تو تم بھی یہ یقین کر لو، جو بھی سچے دل سے محبت کرتا ہے اس نے بھی پار لگنا ہے، اس نے بھی بہرحال پار لگنا ہے۔ اور سنو ذرا ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں، حضرت ایاس بن شداد یہ راوی ہیں اور حدیث پیش کی ہے امام حاکم نے المستدرک میں۔ راوی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے جماعت کا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھا دیں۔ سرکار تشریف لائے ہیں، جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تشریف لائے ہیں بے سبی، ایک بچے کے ساتھ، سرکار نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے۔ جب تشریف لائے ہیں تو آ کر سرکار نے وضعہ عند رجلہ الیمنی، اپنے دائیں طرف اس بچے کو بٹھا دیا۔ سرکار نے جماعت شروع کر دی ہے۔ جب جماعت شروع کر دیا ہے تو سرکار نے سجدہ بہت لمبا کیا۔ حدیث کی عبارت اس طرح ہے فَسَجَدَ سَجْدَةً طَوِيلَةً أَتَى لَهَا لَمْ يُطَوِّلْ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبا سجدہ کیا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ نے کمال ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرتا بہی، یا رسول اللہ پہلے ابھی آپ نے سجدہ اتنا لمبا نہیں فرمایا کبھی بھی، کیا آپ کو اس کا حکم ملا ہے؟ کیا اس کا حکم ملا آپ کو؟
یا او کان یوحا الیکا، یا عین سجدے کے دوران آپ پر وحی تو نہیں آ رہی تھی؟ یہ تو نہیں تھا۔ آگے سرکار نے کیا جواب دیا؟ سرکار فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، یہ کوئی بات نہیں تھی، نہ حکم ملا تھا اور نہ سجدے کے درمیان وہی آ رہی تھی، یہ نہیں تھا۔ پھر کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں اذا سجدت ارتحلنی ھذا ابنی، اذا سجدت ارتحلنی ھذا ابنی، جب میں سجدہ کر رہا تھا تو میرا یہ بچہ میری پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ حضرت امام حسین تھے۔ یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں تمہیں مستدرک شریف کی، یہ عبارت بالکل بیان نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں سجدہ کر رہا تھا تو یہ میرا بیٹا میری پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ آگے جملہ جو سرکار نے فرمایا لم آجل ہو، پھر میں نے جلدی نہیں کی۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے نماز کو نفلوں کی نماز نہیں ہے، سرکار کو اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے، نماز اکیلے رات کے وقت نوافل نہیں، نماز فرضوں کی ہو رہی ہے، نماز فرائض کی ہے، اور وہ جماعت کر رہے ہیں، پیچھے بہت سے مقتدی ہیں، آپ کی اقتدا میں کھڑے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں لم آجل ہو، جب یہ میرے بیٹے نے میرے پر سواری کیا میں نے پھر جلدی نہیں کی، میں نے کیا کیا؟ حتی یقضی حاجتہ، میں نے کہا جب یہ اپنی مرضی سے اترے گا پھر میں ساتھ سجدے سے اٹھاؤں گا، میں اتنی دیر تک سجدہ لمبا کرتا چلا جاؤں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کو بھی سرکار ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، سجدے کی اہمیت کو بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس کے باوجود قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ نماز کی اہمیت بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حسین کی بھی اس قدر محبت ہے۔ یہ تم نے جملہ نہیں سنا، سرکار فرماتے ہیں لم آجل ہو حتی یقضی حاجتہ، ترجمہ کریں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے جلدی نہیں کی، جب یہ اپنی مرضی سے اترے گا پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ ٹائم کافی ہو گیا۔ قبلہ چشتی صاحب کے عرس کے حوالے سے، عرس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا ہی کرتے ہیں نا، ختم پاک میں دعا کرتے ہیں۔ سنو حدیث پاک، حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حدیث کے کلمات اس طرح استاذن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم للعمرہ، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں عمرہ کرنے چلا جاؤں مکہ شریف میں۔ اگر حدیث پیش کی امام ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر اجازت ہو یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے چلا جاؤں، تو وہاں سرکار نے فرمایا فاذن لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم للعمرہ، سرکار نے عمرے کی اجازت فرما دی، ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ، آپ کو اجازت ہے۔ تو آگے سرکار حضرت عمر فاروق کو جملہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ سننا ذرا۔ رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء، محبوب کبریاء، محبوب کائنات، اور حضرت فاروق اعظم آپ کے امتی ہیں، آپ کے محب ہیں، اور سرکار انہیں جملہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اشرکنا فی دعائے صالح کا، اے عمر دیکھنا وہاں اپنی اچھی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھنا ہے، اپنی اچھی دعاؤں میں۔ اس کا مطلب حالانکہ رسول اللہ سرکار تو محتاج نہیں ہے، سرکار تو ہماری دعاؤں کے محتاج، نہ تعلیم امت کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تعلیم فرما دی، یاد رکھو کہ دعا کرنا کسی کے لیے اور دعا لینا سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ وہاں اپنی اچھی دعاؤں میں شامل رکھنا، ہمیں شامل رکھنا۔ دوسری حدیث پاک میں کیا لفظ فرمایا؟ لا یا عمر لا تنسانا من الدعاء کا، اے عمر دیکھنا ہمیں بھول نہ جانا، اے عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھول نہ جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت قبلہ چشتی صاحب کا یہ عرس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بھئی آؤ سبھی دوست باوضو ہو کر اکٹھے ہو کر دعائیں کریں۔ تو دعا کرنا اور دعا لینا، یہ کوئی آدمی اس میں متردد نہ رہے، اس میں کوئی رائے اپنی خراب متزلزل نہ کرے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرنا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے دعا کروں، نہیں، بسط اداب عرض کیا یا رسول اللہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا،
میں آپ کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے لیے، کسی برگزیدہ شخصیت کے لیے دعا نہیں کرنا. یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کسی برگزیدہ شخصیت کے لیے، کسی ولی کامل کے لیے جس طرح ہم عرس میں دعا کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، سنت مصطفیٰ ہے. سنت مصطفیٰ. ایک میں حدیث پاک اور آپ کی نظر کرتا چلوں، یہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے پیش کیا ہے. صحابی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک دن ایک بندے کا، ایک اپنے امتی کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صحابہ کو متوجہ فرمایا بھائی اس طرح کرو، استغفروا لاخیکم، استغفروا لاخیکم. نماز جنازہ سرکار نے پڑھا دی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، سرکار کی زبان سے یہ جاری ہو جائے یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو باقی تو نہیں رہتا، کوئی فرق تو نہیں رہتا. امام الانبیاء فرما دیں یا اللہ اے کریم اس کو معاف کر دے. اس کے بعد سرکار کے فرماتے ہیں استغفروا لاخیکم، بھائی اپنے اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. بھائی اے میرے صحابہ اس بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے، اپنے فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا. یہی سنت مصطفیٰ ہے، یہی تعلیم مصطفیٰ ہے. آگے ذرا اگلے جملے سنتے جاؤ. سرکار فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ. بھائی اس اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، ثابت قدمی کی دعا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ الْآنِ يُسْأَلُ، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، ابھی اس سے سوال کیا جانا ہے. تو ایسے کرو بھائی اس کے لیے دعا کرو، اللہ کریم اس کو امتحان میں ثابت قدم رکھے. تو قبلہ چشتی صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ نے یہ آپ کے کام اہل سنت و جماعت کی خدمت میں میرا خیال ہے گنوانے شروع کر دیں تو اس کی لسٹ بہت لمبی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. میں نے تو چشتی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ ان میں سے ایک بات میں آپ کو ذرا آپ کی نظر کرتا چلوں. تحدیث نعمت کے لیے ہم جامعہ نظامیہ گئے تو میرا خیال تھا کہ یہ بہت سے جید علماء ماشاءاللہ، چشتی صاحب بڑی محبت سے ان کے لیے تحفے لائے ہیں، بڑی محبت سے، اور تحفہ بھی کمال تحفے. بھائی میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی نہ آئے کہ جو تحفے علماء کے لیے یہاں سے پیش تیار کر کے لے گئے، وہ پشاور سے فیصل آباد سے چیزیں منگوا کر علماء کے لیے تحفے کا اتنا اتنا پیکٹ بنا کر. میرا خیال تھا کہ یہ جید علماء چشتی صاحب ان سے کہیں گے یہ بھائی میرے لیے دعا کرنا. تو میں نے دیکھا کہ وہ سبھی علماء قبلہ علامہ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد قبلہ مفتی عبدالقیوم ازہروی رحمۃ اللہ علیہ، استاد الاساتذہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کے اس کیلیبر کے علماء استاد الاساتذہ ہاتھ باندھ کر بڑی لجاجت سے کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے ہیں، ہماری بخشش کے لیے بھی دعا کر دینا، ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا کر دینا. یہ دعا بڑی لجاجت سے، بڑی چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں، ہماری مفتی صاحب قبلہ استاد الاساتذہ قبلہ علامہ عبدالحکیم شرف صاحب، بڑی چشتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں. تو میں نے آپ سے بات کرنی تھی، حضور میری آخرت کے لیے دعا فرما دینا، میری ثابت قدمی کے لیے دعا کر دینا. اللہ تبارک و تعالی چشتی صاحب کے درجات امام حسین کا صدقہ بلند فرمائے، اور قبلہ حاجی صاحب امجد صاحب کی والدہ محترمہ کو بھی اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم وصل عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. یا مولا کریم یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا مولا کریم یہ محفل اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما. اس کا ثواب بارگاہ رسالت مآب میں بادب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سرکار کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص سرکار کی آل پاک طہار کے تمام نفوس قدسیہ کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. سرکار کے چارے یار خلفائے راشدین المہدیین، صحابہ، تابع، تبع تابعین، مجتہدین، مفسرین، محدثین، سب کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما.
تمام سلاسل کے بزرگان دین، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ، نظامیہ، نشائیہ، نقشبندیہ کے اصاغر، اکابر، متقدمین، متاخرین، سب کے ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت امام علی مقام کا صدقہ، حضرت مولا علی شیر خدا کا صدقہ، بی بی حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، حضرت قبلہ چشتی صاحب کی روح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شیخ محمد لطیف صاحب کی بہو اور اہلیہ محمد اسماعیل چاند کی اہلیہ محترمہ کے لیے بھی دعا فرماؤ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اپنے کرم سے اس پاکیزہ محفل میں یا اللہ اس بچی کو، اس بہنا کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں غریق رحمت فرمائے۔ یا مولا کریم چشتی صاحب کے درجات بلند فرما، اے کریم چشتی صاحب کے درجات اور بلند فرما، قبلہ حاجی صاحب کی والدہ مرحومہ کو بھی درجات بلند فرما۔ یا مولا قدوس جل والا خاندان کے، چشتی صاحب کے خاندان کے جملہ افراد جتنے بھی ایمان پہ جا چکے ہیں یا اللہ سب کو غریق رحمت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ جتنے احباب محبت سے تشریف لائے ہیں، ان کے متعلقین جتنے دار فنا سے دار بقا میں جا چکے ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما، یا اللہ سب کو غریق رحمت فرما، کروٹ کروٹ رحمتیں نصیب فرما۔ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ اے کریم ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما، سب کو عشق مصطفیٰ کی دولت نصیب فرما، اور ہمیں صحیح عقیدے پہ راسخ العقیدہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔